بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی نے ایک رمضان میں ایک سے زیادہ روزے توڑ دیے اور کفارہ نہیں دیا تو اس پر سب روزوں کی طرف سے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا، لیکن اگر کفارہ ادا کر دیا پھر دوسرا روزہ توڑا تو اب دوسرا کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر کئی رمضان ہو تو ہر رمضان کا الگ الگ کفارہ لازم آئے گا، چاہے پہلے رمضان کا کفارہ ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہی صحیح ہے۔ روزے کے مکروہات، بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یہ مکروہ ہے، کوئی چیز چکھ نہیں سکتے روزے کی حالت میں، لیکن اگر شوہر یا آقا ظالم ہو تو کھانے میں نمک وغیرہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی چیز کو چبانا، چاہے وہ چیز کھانے کی نہ ہو، مثلا دھاگا چبایا کسی نے، یا کسی نے پلاسٹک منہ میں ڈالا، جیسے بعضوں کو عادت ہوتی اس طرح چبانے وغیرہ کی۔ اگر وہ دھاگا رنگین ہو اور تھوک میں رنگ ظاہر ہو جائے، پھر وہ اس تھوک کو نگل جائے اور اس کو روزہ یاد بھی تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ نمبر 3، منجن، دانت کے لیے جو آتا ہے، یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ مسواک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بتلایا تھا کہ زیتون کی مسواک نہ کرے تو بہتر ہے، پیلو کی مسواک کریں۔ نمبر 4، منہ میں قصدن تھوک جمع کرنا اور اس کو نگل جانا۔ بعض لوگوں کو ایسا تھوک لینے کی عادت ہوتی ہے، منہ میں جمع کرتے ہیں پھر اس کو نگل جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، استنجا میں یا کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ آ چکا کہ کلی ایسی نہ کرے کہ اندر چلا جائے، یعنی خطرہ ہے کہ پانی گیا ہے اندر۔ ناک میں پانی اتنی زور سے نہ ڈالے کہ اوپر چڑھ جائے۔ استنجا میں پانی اس طرح ڈالنا بتلا چکا ہوں پہلے۔ نمبر 6، دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز کو کھا لینا جبکہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہو۔ اگر چنے کی مقدار ہو اور اس کو کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ مکروہ ہے۔ جو بتایا چنے کی مقدار سے کم مکروہ ہے، اور چنے کی مقدار سے زیادہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو بوسہ لینا یا اس سے چمٹنا یا ساتھ لٹانا جبکہ اپنے آپ پر اطمینان نہ ہو، یعنی خطرہ ہو کہ جماع تک پہنچ جائے، ایسے تعلقات تک پہنچ جائے تو پھر مکروہ ہے۔ مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اور عورت کا اس طرح لپٹنا کہ دونوں ننگے ہوں اور ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ کو چھوئے، یہ ہر حال میں مکروہ ہے، چاہے خطرہ ہو یا نہ ہو۔ یہی حکم جو ہے دوسرے مسائل کا بھی رہے گا۔ سحری میں اتنی تاخیر کرنا صبح ہونے کا شک ہو جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ بہت سی جگہوں پر ایسا سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوگی وہاں تک کھا سکتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو پھر بھی اچھا ہے کہ اس کی نشانی ایسی نہیں ہے، لیکن کئی علاقے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے وہاں تک لوگ باقاعدہ کھاتے رہتے ہیں، تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ فجر کی اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے اور روزہ تو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی 1-2 منٹ بھی آپ نے اگر کچھ ادھر ادھر کھا لیا تو گیا روزہ آپ کا، اتنا بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ شک ہونے لگے کہ صبح ہو گئی یا پتہ نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں 10-15 منٹ پہلے ہی سائرن بجتا ہے تو اس سے بند ہو جاتا ہے، اکثر لوگ بند کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں مکروہ نہیں۔ مسواک کرنا روزے میں مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے، اگرچہ مسواک گیلی ہو، چاہے وہ عصر کے بعد بھی کوئی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جنابت کی حالت میں صبح کی ہو، یعنی اس کو غسل واجب ہو گیا تھا غسل، تو صبح میں اگر اس طرح اٹھائے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بلا وجہ غسل میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ روزے میں خوشبو سونگھنا یا سرما لگانا یا سر یا داڑھی میں تیل لگانا مکروہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، بہت گرمی لگ رہی ہے تو کوئی ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے سر کے اوپر، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ نہیں، یہی فتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیاس
یا گرمی کی شدت سے سر مبارک پر پانی ڈالتے تھے، اس وجہ سے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، فدیہ۔ جو شخص اتنا بوڑھا یا بیمار ہو کہ نہ فی الحال روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ یہ امید ہے کہ وہ آئندہ کبھی روزہ رکھ سکے گا، اس کے لیے روزے کا فدیہ دینا جائز ہے۔ بس تندرست آدمی کو یا اس شخص کو جس کو یہ امید ہے کہ آئندہ وہ روزے پر قادر ہو جائے گا، اس کے لیے فدیہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ فی الحال یا بعد میں جب بھی اس کو طاقت آ جائے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اس لیے ہمارے یہاں جو ہے بوڑھوں کی طرف سے روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں، اگر ان کی طبیعت ایسی ہے کہ آئندہ لوٹ سکتی ہے تب تو وہ فدیہ دیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا، دوبارہ جیسے ہی طاقت آ جائے گی اس کو روزے رکھنے پڑیں گے جس کی طرف سے تمہیں فدیہ دیا ہے۔ تو اگر امید نہ ہو اچھے ہونے کی اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اب اسی طرح رہے گا، یا 2-4 مسلم ڈاکٹروں سے مشورہ ہوا ہو اور لگتا ہے کہ یہ بیماری لگ گئی ہے ہمیشہ کے لیے اور مسئلہ ہے نہیں رکھ پائیں گے، تب تو پھر فدیہ دے دیں، ورنہ ایسے آخر تک فدیہ دینے کی اجازت نہیں ملتی۔ ایک روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک نماز کا ہے، یعنی کسی بالغ مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے، اور اگر غلے سے دینا چاہے تو صدقۃ الفطر کی مقدار یعنی 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت مسکین کو دے دے، 1.25 کلو کے قریب دے دیں، جیسے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، ایک روزے کا اتنا ہی فدیہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے ذمے روزے ہوں یا نمازیں ہوں تو اس پر فرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنہگار ہوگا۔ پھر اگر وصیت کر کے مرا ہے تو وارثین پر فرض ہوگا کہ تجہیز اور تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو جائیداد باقی ہے اس کے تہائی مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق فدیہ ادا کریں، اور اگر وصیت نہیں کی یا مال نہیں چھوڑا لیکن وارثین اپنی طرف سے مرحوم کی نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ رمضان سے پہلے پیشگی فدیہ دینا درست نہیں، البتہ رمضان شروع ہونے کے بعد آئندہ ایام کا فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے سے فدیہ نہیں دے سکتے، رمضان شروع ہونے کے بعد بقیہ سب دے دیں۔ اگر کئی روزوں کا فدیہ ایک ہی مسکین کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کفارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، سن لیا تھا کہ کفارہ جو ہے ایک ہی مسکین کو نہیں دے سکتے، لیکن فدیہ ایک مسکین کو سب روزوں کا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک روزے کا فدیہ کئی مسکین کو تقسیم کر کے دینا بھی درست ہے۔ ایک روزے کا فدیہ مثال کے طور پر 100 روپے، تو 100 روپے میں اگر 5 مسکین کو 20-20 روپے دیے تب بھی چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب